اور تکلیف بندے کو ہوتی ہے، وہ تکلیف علیحدہ برداشت ہوتی ہے، لیکن جو اخراجات کا پہاڑ ٹوٹتا ہے نا، وہ علیحدہ مینیج کر رہا ہوتا ہے بندہ. تو بہت مشکل، بہت ٹف ٹائم میں نے نکالا ہے، بہت زیادہ. اور السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. بلکہ خوش کیا ہوں گے، ان دنوں جو حالات چل رہے ہیں خوش ہونے کی امید تو نہیں نظر آتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے گھروں میں. ان دنوں حالات کی اتنی تنگی چاہ رہی ہے، میں کیونکہ ہم لوگوں کے ہاسپٹل عامر کو جب لے کے گئے تھے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے جو خود چوز کیا تھا وہ بے نظیر ہاسپٹل تھا، لیکن پھر ہم نے وہاں پہ ہمارے لیے بیڈ ہی نہیں تھا. یہ ہے حالات ہم لوگوں کے کہ جو ہسپتال سے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں پھر بھی وہاں پہ یہ ہے کہ بیڈ ہی اویلیبل نہیں ہے، اور اگر ایک بیڈ ہے تو وہاں پہ دو مریض انہوں نے لٹائے ہوتے ہیں. تو جب احمد کو ہم لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ 2 بیڈ تھے، تو وہاں ایک بیڈ تھا تو وہاں پہ 2 مریض تھے، یعنی کہ احمد کے لیے بیڈ بالکل بھی نہیں تھا. تو اس لیے وہ وہاں پہ احمد کا دوست آیا تو اس نے کہا کہ نہیں آپ دوسرے ہاسپٹل وہ ان کو لے کے چلا گیا. اب لے کے تو چلا گیا، لیکن وہاں پہ ایکسپینسو بہت اخراجات ہم لوگوں کو پڑ گئے کہ جو ہماری رینج سے باہر تھے. تو اس لیے جب عامر کو پہلے تو نہیں تھا پتہ، جب ان کو ہوش آیا تو ہم لے کے گئے ہیں، گھر واپس لے کے آنے والے تھے جب ڈسچارج کر چکے آپریشن کے بعد. تو پھر انہوں نے جو چارجز بتائے ہیں، ایک رات کے 15,000 روپیہ انہوں نے چارج کیا ہے، اور جو آپریشن کا تھا 1 لاکھ تقریباً بنتا ہے آپریشن کا. اچھا، جب ہمیں یہ پتہ لگی ہے بات، تب تو ہمارے تو چھکے ہی چھوٹ گیا نا کہ بھئی اتنا زیادہ بل ہم لوگ کس طریقے سے ایک دم بھریں. تو یہ ہم لوگوں کی حالت تھی کہ وہاں پہ جو دوست تھے، کیونکہ عامر کو جب انہوں نے کیا تھا ڈسچارج وہ تقریباً 10:30-11 بجے کا ٹائم تھا. تو اس ٹائم ایک دم سے پیسہ ارینج کرنا آپ کو مشکل ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ہوں تو علیحدہ بات ہے، اگر نہ ہوں تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. لیکن یہ تھا کہ اس ٹائم جو عامر کے وہاں پہ دوست تھے، کولیگس تھے، وہ سارے وہاں پہ آ گئے. تو یہ ہے کہ آگے پیچھے سے کر آ کے میرے دیور نے مینیج کیا، اور وہ ان کا جو ڈاکٹرز کا بنتا تھا وہ بل انہوں نے دے دیا اس ٹائم، اور عامر کو گھر لے کے آ گئے. لیکن بعد میں جب ہمیں پتہ لگا تو میری سسٹر نے کافی زیادہ ہماری مدد کی ہے کہ سمجھے سارا بل اس نے کلیئر کیا ہم لوگوں کا. تو کیونکہ ہم لوگ تو بالکل ہی جو ہے وہ گھر میں، مجھے تو خیر پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا، تو گھر میں جب آئے ہیں تو وہ بھی سارا گھر کو بھی دیکھنا، اور عامر کے لیے جو چیزیں لے کے آنی وہ سارا کچھ خود مینیج کرنا، اور اوپر سے جو مہمان آئے ان کو دیکھنا، سارا کچھ کرنا. کہنے کو بہت ہے کہ نہیں کیا ہی کیا ہے، لیکن جو کر رہا ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے سارا کچھ مینیج کرنا ہے اور کس طریقے سے میں نے کیا. تو یہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، میں کسی کو ایکسپلین نہیں کرتی اس چیز کو. لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، بس ہو گیا، اور جس نے ہمارے ساتھ نیکی کیا اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی ضرور دے گا. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور تکلیف بندے کو ہوتی ہے، وہ تکلیف علیحدہ برداشت ہوتی ہے، لیکن جو اخراجات کا پہاڑ ٹوٹتا ہے نا وہ علیحدہ مینیج کر رہا ہوتا ہے بندہ. تو بہت مشکل، بہت ٹف ٹائم میں نے نکالا ہے، بہت زیادہ. اور ایک تو میرے خود کے آپریشن ہوئے ہوئے ہیں، سی سیکشنز وغیرہ ہوئے ہوئے ہیں، تو مجھے خود بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف رہی ہے، لیکن پھر بھی لگی رہی ہوں، کام کرتی رہی ہوں، ہر ایک کو دیکھنا، ہر ایک کو اچھے طریقے سے ویلکم کرنا، اور سب کچھ خود کرنا، دیکھنا سارا کچھ. میرے یہ ہے کہ سسرال والے میری سپورٹ رہے ہیں تقریباً، وہ کافی میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جب تک آپ کا خود کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ نہ ہو تب تک کسی کی سپورٹ کام نہیں آتی. تو یہ چیزیں کافی میں ڈسٹرب رہی ہوں کافی زیادہ، کیونکہ عامر کا کوئی فون نہیں آتا تھا، کوئی میرے سے بات نہیں ہو سکتی تھی جب ہاسپٹل میں تھے. تو پھر یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی، اور اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ خود سے چل لیتے ہیں. اٹھانا بٹھانا تھوڑا مشکل ہے ابھی تک ان کو، کیونکہ ابھی تھوڑا سا زخم ہے ان کا، لیکن یہ ہے کہ وہ خود سے چل لیتے ہیں، واک وغیرہ خود سے کر لیتے ہیں. تو میں نے ان کی جتنا پورا مہینہ ہو گیا، میں نے ان کی جتنی بھی حالت بری دیکھی ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے جو سہاگنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ بنائے رکھے. تو بس یہی دعا ہے. تو میرے لیے بھی دعا کرنا آپ لوگ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے بچوں کے ساتھ ان کے باپ کا سایہ رکھے، اور ان کو صحت و زندگی دے. جہاں میں نے ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کیا، وہاں میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ میں ہاسپٹل کے بارے میں کہ ہاسپٹل کے اندر ٹریٹمنٹ کیسا ہوا. کئی ہاسپٹل ہوتے ہیں جن کو مریض کے ساتھ ٹریٹ کرنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ہاسپٹل جو ہے مریم ہاسپٹل بہت ہی کمال کا ہاسپٹل ہمارے جو تجربے میں آیا ہے، کیونکہ اس کا اسٹاف بہت اچھا تھا، اس کا ڈاکٹر بہت اچھا تھا، جس نے عامر کا جو سرجن تھا ڈاکٹر، ہمیں اس کا نام ڈاکٹر عمر تھا.
بہت اچھا انہوں نے ڈیل کیا، مطلب بہت اچھے طریقے سے، جتنا بھی اسٹاف تھا وہ بغیر ہم ان کو جب ڈرپ ختم ہو یا کوئی بھی چیز ہمیں مریض کے ساتھ اٹیچمنٹ ان کی اس طریقے سے تھی کہ ہمیں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، یا ان لوگوں کو ہمیں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، کیونکہ خود سے ہی وہ جب ڈرپ ختم ہو رہی ہے تو وہ آ کے خود دیکھ رہی ہیں کہ اتنا ٹائم رہتا ہے، اس کے بعد دوبارہ آ کے خود اتار رہی ہیں، خود اس طریقے سے کہ مریض کی کنڈیشن اب کیسے ہے، ان کا بی پی چیک کرنا، ان کا ہر ایک چیز کو چیک اینڈ بیلنس انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے کیا ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ اسٹاف آپ کا اچھا ہو تو ابھی ہمارا کتنا بھی خرچہ ہوا ہے لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ خرچہ جائز ہے، کیونکہ واقعی انہوں نے اتنا خیال عامر کا رکھا ہے۔ تو یہ چیز بھی، جہاں پہ باقی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو یہ بھی چیز میں بتا دوں کہ ہاسپٹل جو مریم ہاسپٹل ہے راولپنڈی میں، بہت اچھا ہاسپٹل ہے۔ تو اگر آپ کا وہاں پر وزٹ ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ بلا جھجک وہاں پہ جا سکتے ہیں، ٹریٹمنٹ وغیرہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اور یہ بتاتی ہوں کہ جب ہم گھر شفٹ ہو گئے عامر اب آ گئے، تب بھی جو ہے وہ گھر پہ تو ایک دو ایسی کنڈیشنز ہوگی کہ بیچ میں ہمیں عامر کو چیک کروانے کے لیے دوبارہ لے کے جانا تھا پنڈی، تو دوبارہ لے کے گئے جب ہم، تو ڈاکٹر سے واٹس ایپ پہ بات وغیرہ ہوئی ہے، تو 1 روپیہ بھی اس نے دوبارہ چارج نہیں کیا، کہ 2 دفعہ، بلکہ 1 دفعہ سٹیچز اوپن کیے، ایک دفعہ اس سے پہلے بھی عامر چیک اپ کے لیے گئے تھے، لیکن پھر بھی عامر کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بغیر فیس کے فری اس نے عامر کو دیکھا، اور پھر بھی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اور بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو بنا کے بھیج دیں اپنے سٹیچز وغیرہ کی، یا اگر جو بھی آپ کو پرابلم ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ میسج کر کے یا ویڈیو کال کر کے پتہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کتنا اچھا اس کا ڈاؤن ٹو ارتھ مطلب بندہ، کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے ڈیل کر رہا ہے آپ کو، اتنے اچھے طریقے سے آپ کو بتا رہا ہے ساری چیز، تو جو ٹھیک ہونے والا بندہ ہوتا ہے وہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے۔ تو اگر آپ نے جانا ہے تو یہ ہاسپٹل بہت اچھا، میں ریکمینڈ کروں گی بلکہ آپ کو، کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں، اللہ نہ کرے ویسے کوئی بھی ہاسپٹل کی طرف جائیں، کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن اگر چانس بنتا ہے تو آپ اس ہاسپٹل میں جائیں، میری کہنے کے اوپر۔ یہ کوئی پروجیکٹ میں نہیں کر رہی اس کو پروموٹ نہیں کر رہی، پروموشن وغیرہ نہیں ہے مجھے ملے ہوئی، لیکن میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے واسطہ پڑتا ہے ہاسپٹل سے تو اس ہاسپٹل میں آپ لازمی جائیں۔ شکریہ جی، چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، بس اپنا جو بھی میں نے میرے ساتھ بیتی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔